آج کے شو میں عمران خان پر آف شور کمپنیز بیرونی فنڈنگ کے الزامات، حقیقت کیا؟ عمران خان ہے تو اس پاکستان کے اندر آف شور کمپنیوں کا بابا آف شور، یعنی ایک نہیں ابھی 3 میں مزید ان کے شیئر نکل آئے ہیں، 4 آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں عمران خان صاحب۔ عمران خان کے خلاف پٹیشن، کیا نون لیگ کا سیاسی انتقام؟ پوری دنیا میں ہمارا وقار خراب کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو بھی حکمت عملی ہے، جو بھی اس کے عناصر ہیں، جو بھی ان کی خواہشات ہیں، میں ان کو مکمل طور پر رد کرتا ہوں، اور پاکستان کی عوام کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ کپتان پر 4 آف شور کمپنیوں کا الزام، کیا پی ٹی آئی دباؤ کا شکار؟ عمران خان صادق امین نہیں رہے، نون لیگ کا دعویٰ کتنا سچ؟ اس پہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، اور پھر وہ سارا پیسہ پاکستان واپس لے کے گیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے پٹیشن پر اٹھائے گئے اعتراضات کیا؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ معاملہ ہے جی آف شور کمپنیز کا، ہم سنتے رہے پرائم منسٹر کی آف شور کمپنیز، معاملہ عدالت میں گیا، فیصلہ عدالت سے آیا، اور اب پاکستان مسلم لیگ نون نے الزامات لگائے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان اور جہانگیر ترین پر۔ معاملہ وہی آف شور کمپنیز کا، معاملہ ٹیکس ڈکلیریشن کا ہے، معاملہ ایسٹس ای سی پی کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے جو ڈکلیئر کیے گئے اس میں مس ڈکلیریشن کا ہے، معاملہ آرٹیکل 62 63 کے تحت ڈسکوالیفیکیشن کا ہے۔ یہ معاملہ آخرکار کس طرف جائے گا؟ نون لیگ کے الزامات، یا ان کے پاس جو الزامات ہیں ان کے پیچھے کتنی اچھے ثبوت اور فیکٹس ان کے پاس ہیں، یہ سوال ہی پوچھیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی یہاں سے کیا ہوگی؟ کیا وہ کسی دباؤ کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف اس کیس کے بعد؟ اس کی اگلی سماعت پیر کو ہونی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک سیاسی ماجرائی اس وقت جاری، لڑائی، ایک بیانات اور الزامات کی بارش ایک دوسرے پر جاری ہے۔ اس بریک کے بعد آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے حاضر ہوں گے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر میں سے ایک اہم رکن اکبر ایاز بابر صاحب بھی ساتھ ہوں گے، جو الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف پٹیشن ڈال چکے ہیں۔ آفٹر دس ویری شارٹ بریک دیکھتے رہیے گا اب تک۔ عمران خان ہے تو اس پاکستان کے اندر آف شور کمپنیوں کا بابا آف شور، یعنی ایک نہیں ابھی 3 میں مزید ان کے شیئر نکل آئے ہیں، 4 آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں عمران خان صاحب۔ اس پہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، اور پھر وہ سارا پیسہ پاکستان واپس لے کے گیا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں پر ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا یہ جو پاناما کا معاملہ آیا، اس کے بعد اب کون سا سیاستدان ہے جس کی آف شور کمپنی نہیں ہے؟ آف شور کمپنی رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، اس کا استعمال غلط ہے نہیں ہے؟ اس پر بڑی بحث ہوئی ہے، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس سے بڑی بحث ہوئی ہے۔ نون لیگ یہ معاملہ اٹھا کر لے کر آئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی آف شور کمپنیز انہوں نے ڈکلیئر نہیں کری الیکشن کمیشن میں، then he should be disqualified according to the article 62 and 63۔ کورٹ میں پلی لے کے گئے ہیں نون لیگ والے، یہ اس معاملے کے اوپر بحث کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا اب فرق کوئی نہیں رہا عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب میں، اگر اس لاجک کو سامنے رکھا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں پاناما کا ججمنٹ آ چکا ہے 3-2 کے حوالے سے۔ کیا عمران خان صاحب بھی اسی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں اس پٹیشن کے بعد؟ ان کو بھی احتساب کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آ کے آپ اپنے چیکنگ کریں، یہ بات کیا واقعی میں اب ایک صف میں دونوں کھڑا کر دیا اس معاملے نے؟ اس پہ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب فردوس نقوی صاحب، پی ٹی آئی کراچی کے صدر ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینٹرل لیڈرشپ میں پی ٹی آئی کی شامل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر ایاز بابر صاحب جو کہ فاؤنڈنگ ممبرز پی ٹی آئی کے ایک گروپ ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ایک پٹیشن الیکشن کمیشن میں انہوں نے موو کری ہوئی ہے۔ 8 مئی کو اس پٹیشن کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ آنے کی امید ہے۔ اس کے ساتھ جان اچکزئی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں۔ تینوں محترم شخصیات کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے پروگرام میں جوائن کیا۔ پہلے نقوی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، سر حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں ایک نہیں 4 آف شور کمپنیز ہیں خان صاحب کی، یہ کتنی حیران کن بات ہے، یا پھر آپ کے نزدیک کوئی حیران کن نہیں ہے، اور اس کے بعد عوام کو کیا سوچنا چاہیے خان صاحب کے بارے میں؟ نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز، خان صاحب
کبھی حکومت میں نہیں رہے. کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا نواز شریف صاحب کے اور عمران خان صاحب کے درمیان، اس سے کہ نواز شریف صاحب حکومت میں رہے ہیں اور بڑے عرصے دراز سے، جب سے وہ پنجاب کے فائنانس منسٹر رہے ہیں اس وقت سے اب تک، یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ انہی نے 3 تقاریر کی. تینوں تقاریر کے اندر فرق تھا، اور خود جو انہی نے ثبوت دیا اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے 5 ججز نے ایک ججمنٹ دیا کہ انہی نے وہ قطری خط مسترد کر دیا. اگر خان صاحب نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے یا جہانگیر ترین صاحب نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو سب سے پہلے یہ لوگ جو حکومت میں اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ ان کے اداروں کو کام کرنا نہیں آتا، انہی نے اپنے اداروں کے ذریعے نہیں پکڑ سک رہے. تو اگر وہ ان کے اتنے بڑے بڑے رائیولز کو نہیں پکڑ پا رہے جس میں یہ لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ سوچیں کہ نام تو 334 لوگوں کے آئے تھے پاناما لیکس میں، جس کے اندر 266 کو انہی نے ٹریس کیا ہے، باقی تو ٹریس بھی نہیں ہو رہے. اگر وہاں کوئی ایسٹ اور انکم ہے تو وہ ڈکلیئر کرنی چاہیے. کمپنی ہونا ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو پہلی چیز تو یہ ثابت کی جائے کہ ان کمپنیز میں کوئی ایسٹس تھے یا اس سے کوئی انکم تھی. جب ان کے پاس کچھ نہیں ملتا تو یہ آخر میں کت پہ آئیں گے، یہ سیتا وائٹ پہ آ جاتے ہیں اور اس چیزوں پہ آ جاتے ہیں. 2 باتیں آپ نے، یعنی ایک تو آپ کہتے ہیں کیونکہ خان صاحب حکومت میں نہیں ہے، پہلا پوائنٹ ہے نقوی صاحب کا، اور دوسرا پوائنٹ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ اس کے ذریعے کوئی ایسٹ پرچیز کیا گیا، دیٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ ان الیکشن کمیشن. یہ پوائنٹ آپ کا ریز کرتے ہوئے اکبر بابر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، کیونکہ فورن فنڈنگ کا معاملہ بھی اس پٹیشن کا حصہ ہے جو حنیف عباس صاحب نے اٹھائی ہے، اس لیے اکبر بابر صاحب آپ کو شامل کرنا ضروری تھا. سر یہ معاملہ ابھی نقوی صاحب نے کہا ہے خان صاحب حکمران نہیں ہے، پہلی بات تو اس لیے یہ معاملہ جو اس وقت کے نواز شریف صاحب کا کمپیریزن وہ نہیں بنتا جی. دوسری بات، ایف بی آر کیا کر رہا تھا، اسٹیٹ بینک کیا کر رہا تھا، ایس سی سی پی کیا کر رہا تھا، ریاستی حکومتی ادارے کیا کر رہے تھے. اور تیسری اہم بات جی اس وقت یہ ہے کہ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ڈکلیئر اگر پرچیز کی گئے کمپنی کے تحت، یہ سارے پوائنٹ ریپیٹ کر دیا اکبر صاحب. آپ کے نزدیک پھر یہ کیس سٹرونگ بنتا ہے نہیں بنتا کہ خان صاحب کو بھی اسی صف میں کھڑا جائے نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، دوبارہ پروگرام میں مدعو کیا. جہاں تک انہوں نے جو اوورال باتیں کی ہیں وہ بڑی مناسب باتیں کی ہیں، سوائے چند باتوں کے. ایک یہ کہ نواز شریف حکومت میں ہیں تو اس لیے ان کا موازنہ عمران خان سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں رہے. اس سے میں اس لیے اختلاف کرتا ہوں کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ ٹیکس پیئرز منی پہ مبینہ طور پہ کرپشن کرتا ہے، اور پھر پیسہ اگر باہر لے کے جاتا ہے اور آف شور کمپنیز میں چھپاتا ہے یا ٹیکس بچاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جب آپ پبلک میں جاتے ہیں اور پبلک سے ڈونیشنز مانگتے ہیں، وہ بھی عوام کا پیسہ ہے، اس کا بھی حساب دینا لازم ہے. تو یہ جو موازنہ ہے کہ جی وہ چونکہ حکومت میں ہے اس لیے ان کا اور عمران خان سے، کیونکہ عمران خان نے بھی اربوں روپے لوگوں سے ڈونیشنز کے ذریعے لیے، تو اس کا حساب دینا بالکل ان پہ فرض بنتا ہے. جواب دہ ہونا، اور خاص کر ایک ایسے سیاستدان کا جو رول ماڈل بننا چاہتا ہے، جو موریلٹی اور اخلاقیات کے درس دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم سب کو سامنے اوپن ہونا چاہیے، جو حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر کی مثالیں دیتا ہے کہ ہم ہر کسی کے سامنے جواب دیں، ایک عام آدمی کے سامنے جواب دیں. تو اس کو ان باتوں سے ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نقوی صاحب کا، وہ کہتے ہیں بابر صاحب کہ جو ڈونیشن دے رہا ہے وہ سوال نہیں اٹھا رہا، تو سر آپ پھر سوال کیوں اٹھا رہے ہیں بابر صاحب؟ اور اسٹینڈرڈ ان کے کدھر گئے؟ جی سر کیوں میں بتاتا ہوں سٹینڈرڈ دوسروں کے لیے میں اس وقت ان پہ تنقید کروں گا کہ میں سب سے پہلے اس معیار پہ خود اتروں. پی ٹی آئی میں ہماری پارٹی تھی، ہم نے مل کے بنائی ہے، وہ ہم نے معیار جو ہے اصول ہے، سب سے پہلے اپنے، جب آپ پتھر دوسرے پہ مارتے ہیں کسی چیز پہ تو آپ اس کو شیطان قرار دیتے ہیں کہ یہ برا ہے. اگر وہ برائی آپ پہ ہے تو پھر آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ دوسرے پہ پتھر ماریں. دوسری بات جو فردوس نقوی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان پھر ایک سائنڈ ایفیڈیوٹ کیوں دیتا ہے کہ ایک عام شہری کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے فائنینشیل، یعنی اکبر بابر کو. تیسری بات، قانون یہ کہتا ہے کہ پارٹی کا جو کوئی بھی ممبر ہے، یہ میں فردوس نقوی کے لیے بھی ایک بڑی ریولیشن کر رہا ہوں
کہ قانون کہتا ہے کہ جو بھی پارٹی کا ممبر ہے اس کا قانونی حق ہے کہ وہ تمام فائنینشیل ڈاکیومنٹ سٹیٹمنٹس وغیرہ ایکسس کر سکتا ہے. مجھے فردوس شمیم نقوی اس بات کا جواب دیں جو آج یہ شکوک کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا اگست 2011 میں نے ان کو ایک ای میل نہیں لکھی جس میں نے کہا تھا پارٹی میں کرپشن ہے اور جسٹس وجی کو اس کا ہیڈ بنایا جائے اور جو ان کا فیصلہ ہوگا مجھے قابل قبول ہوگا. مجھے صرف اس کا جواب دے دیں کہ کیا اگست 2011 میں نے ان کو ایک تفصیلی ای میل نہیں لکھی جب میرے اختلافات عروج پہ تھے کہ جی آپ جسٹس وجی کو احتساب کمیشن کا ہیڈ بنائیے اور پارٹی میں جو کرپشن ہے ان کے جو فیصلے ہیں اگر میرے الزامات غلط ہیں میں اپنے آپ کو پورے. اچھا میں اس سے پہلے کہ نقوی صاحب جواب دیں بالکل یہ فردوس نقوی سے پوچھ لیں. ایز اے پارٹی ممبر سوال اٹھایا تھا. میں نقوی صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ اویئر تھے اس کے نہیں, لیکن جان اچکزئی صاحب پوچھ لیں. میں پوچھ رہا ہوں جان اچکزئی صاحب کو شامل. جان اچکزئی صاحب سر یہ کدھر آپ کی گورنمنٹ کیا سیاسی انتقام پاناما کا لے رہی ہے اس پٹیشن کے ذریعے پی ٹی آئی سے کہ خان صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن کرنے کے لیے آپ لوگ اس پر جا چکے ہیں عدالت میں, اور یہ نیازی سروسز لمیٹڈ آف شور کمپنیز, اس کے علاوہ ٹیکس ڈکلیریشن, ایک فلیٹ ہے کوئی گرینڈ حیات کا, میں نے آپ کی پٹیشن میں پڑھا ہے جس میں 2.74 ملین کی انکم ٹیکس میں ڈکلیریشن نہیں کی ہوئی خان صاحب نے, کوئی 2-3 اور نکات اس پر آپ نے جس میں جوڑے ہوئے ہیں, تو یہ بنی گلہ کی پراپرٹی کا بھی قصہ ہے. تو جہاں صاحب یہ معاملہ کیوں تیار کیا گیا پورا خان صاحب کے اگینسٹ, کیا پاناما کا بدلہ لے رہے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب ایک عام شخصیت نہیں ہے, وہ ایک پبلک فگر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, اور انہوں نے جو ہے پرائم منسٹر پہ الزامات لگائے تھے. پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو آفر کیا, تلاشی دی تھی نسلوں کی. اب ایک عام سٹیزن, ایک پاکستانی جس میں میں نے بھی ہو سکتا ہے, میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ یہ سوالات کا حق رکھتا ہے کہ خان صاحب نے جو الزامات لگائے تھے وہی الزامات کے تحت خان صاحب نے جواب دینا ہے, اور جواب مجھے اور آپ کو نہیں دینا ہے, کورٹس میں دینا ہے. اب جواب دہی کے لیے کیا ایشوز ہیں؟ غلط بیانی کا الزام نواز شریف صاحب پہ لگایا ہے, یہی الزام اس پہ بھی لگا ہے کہ انہوں نے جو بنگالہ اسٹیٹ بنایا ہے وہ کس طرح بنایا تھا, اس کے بارے میں اس کے اسٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہیں. کبھی وہ گفٹ ہوتا ہے جو ایکس وائف ہے ان کی. سر یہ بدلہ ہی آپ لے رہے ہیں نا, پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے, کیونکہ یہ تو معاملہ کافی سالوں سے یہ نیازی سروسز تو 80s میں انکارپوریٹ ہوئی. پاکستان کے ادارے جان اچکزئی کے بارے میں آج کل 1 سال بعد تک کوئی انکوائری نہیں کرتے, اور 5 سال بعد کوئی انکوائری کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ 5 سال سو رہے تھے اس لیے جان اچکزئی کو آپ معاف کریں کیونکہ آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. اگر آج نواز شریف صاحب کے بارے میں, نواز شریف صاحب کے بارے میں, ان کے مرحوم والد صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ میں سوال اٹھا سکتے ہیں, یہ حق آپ کا ہے, ایک سٹیزن کا ہے, تو اسی طرح ایک اور سٹیزن کا بھی یہ حق ہے کہ خان صاحب کے بارے میں جو کلیئر ایویڈنسز ہے کہ انہوں نے کرپشن جو ہے وہ کس طرح کی مس ڈکلیریشن آف ایسٹ ہے, کمپنی 80s میں بنائی جو 2015 تک آپریٹ کر رہی تھی, اس کو ڈکلیئر نہیں کیا اپنے ایسٹس میں. یہی الزام جو ہے انہوں نے نواز شریف صاحب پہ بھی لگایا. وہ کہتے ہیں اتنے سالڈ ثبوت ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں جی آئی ٹی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی پروف کرنے کے لیے, ہمارے پاس ایویڈنسز اتنے سٹرونگ ہیں. جان صاحب کیا ہے آپ لوگوں کے پاس ایسا؟ ایک میرا بھی سوال میں صرف پوچھ لوں پہلے, میں جان صاحب سے کہتا ہوں کانفیڈنس کیوں ہے سر آپ لوگ, کیا بات ہے؟ پہلی بات تو یہ جو فارن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کا ایشو ہے وہ تو بہت کلیئر ہے. وہاں امریکہ سے جو پیسے آئے ہیں وہ لمیٹڈ کمپنی ہے, اس میں فارن نیشنلز ہے جس میں انڈینز بھی ہیں, جیوز بھی ہیں, اور یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ ہے جس کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں, اور وہ ایک اوتھینٹک ویب سائٹ ہے جو ہوا میں نہیں ہے. لہٰذا ہمارے جو الیکشن پارٹی کا معاملہ ہو گیا کہ پارٹی پہ بین لگ جائے پاکستان تحریک انصاف پہ, وہ تو پھر آپ کا یہ مطالبہ ہوگا کہ فارن فنڈنگ ہے تو اس کو پارٹی کو بین کر دیں گے. الیکشن لاز کے مطابق کوئی پارٹی انڈیویجول سے پیسے لے سکتی ہے, گورنمنٹ انٹیٹیز یا افیلیٹڈ آرگنائزیشن سے نہیں لے سکتی, اور یہ ان کی بریچ ہے. اب اگر پاکستان کے لاز ان کو ایکسیپشن دیتے ہیں پھر دوسری پارٹیوں کو بھی دینا چاہیے. اگر اے سی پی ان کو ایکسیپشن دیتی ہے پھر دوسری پارٹیوں کا بھی حق ہے کہ وہ گورنمنٹ سے فنڈ لیں. لہٰذا یہ لا نے اپنا کورس جو ہے وہ ٹیک کرنا ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے مینٹینیبلٹی اور ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے اے سی پی میں اپنے آپ کو چھوڑایا ہے. اکبر بابر صاحب ساتھ ہیں, نقوی صاحب ساتھ ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی آرڈرز کی بات, اور اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کیونکہ فورن فنڈنگ لیتی ہے تو پارٹی پر بین, یہی میں انٹرپریٹ کر سکوں آپ کی بات پہ کہ اس پر کاروائی قانونی ہونی چاہیے. اکبر بابر صاحب نے ایک سوال نقوی صاحب کے لیے پوچھا ہے, اس بریک کے بعد وہ بھی پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا اب تک پر.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب نااہلی کیس عمران خان اور جہانگیر ترین کا 62-63 کے تحت پاکستان مسلم نون کی طرف سے دائر کیا گیا ہے. سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس اہم ترین سماعت میں فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے اکبر بابر صاحب نے سوال ایک اٹھایا تھا نقوی صاحب, اور وہ کہتے تھے کہ 11 اگست کو میں نے یہ سوال اٹھایا کہ کچھ جو ڈیٹیلز میں نے مانگ, جب میں پولیٹیکل پارٹی ورکر تھا آپ کی پارٹی کا, تو مجھے نہیں فراہم کی گئی. آپ اویئر ہیں اس بات سے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اکبر بابر صاحب جو ہیں انہیں نے صرف ایک بڑا ایشو کریٹ کیا, جو کہ یہ ہے اچھا اکبر بابر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں سر. اکبر بابر صاحب کی آواز تو میں تھوڑا سا ان کو بتا دوں, میں ریفریز کر دوں جو آپ پوچھ رہے ہیں. میں نے فردوس کو, جب میرے اختلافات پیک پہ تھے, یہ اگست 2011 کی بات ہے, میں نے ان کو ای میل کیا کہ یہ کرپشن کے معاملات ہیں, جسٹس وجی کو ہیڈ بنایا جائے, اور جو ان کا فیصلہ ہوگا مجھے قابل قبول ہوگا. یہ اگست 2011 کا میرا ای میل ان کو گیا ہوا ہے ریکارڈ میں, اگر آپ کہتے ہیں میں اسکرین شاٹ دے دیتا ہوں. یہ آپ نے فردوس صاحب کو ای میل کیا ہے؟ اس پہ مجھے کیا ہے, میں تو ڈینائی نہیں کر سر. تو آپ کے ای میل آیا ہے, تو پھر یہ کیوں نہیں ہوا اس پر ریئیکشن؟ ان سے مجھے یہ تو میں ڈینائی نہیں آپ کر کس رہا. کیپیسٹی میں تھے اس وقت 2011 میں جس وقت آپ نے ای میل کیا گیا تھا؟ میں اور اکبر بابر صاحب ہمیشہ جو ہے بڑی کلوزلی کام کرتے رہے تھے پارٹی کے اندر. ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے آئیڈیالوجیکلی بہت قریب سمجھتے ہیں. مجھے ان سب چیزوں میں ان کی محنت اور سب کو, تو میں جو ہے اس لیے ہماری خطوں کے بارے صرف ایک اس ایشو پہ نہیں رہی, بہت سارے ایشوز پہ ہوتی رہتی تھی. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میجر ان سے اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے پارٹی میں لڑی جاتی ہے, چھوڑ کے نہیں جایا جاتا میدان. اگر ہمیں ریفارم اپنی پارٹی کو کرنا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ہاں سب کچھ درست ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو جب میدان چھوڑ کے جائیں گے تو پھر صحیح کون کرے گا؟ انہوں نے آپ سے شکایت, انہوں نے آپ سے مطالبہ میں کیا, ان کا جواب دے رہا ہوں نا. اس کے بعد اکبر بابر صاحب نے ایک جو ہے سلوشن پہ پہنچے, ایک آڈٹ کروانے کی بات ہوئی, جو آڈٹ خان صاحب نے ایگری کرایا. ان کے پاس آڈٹ ٹیم گئی, آڈٹ ٹیم نے بیٹھ کے وہ آڈٹ بھی کیا سب کچھ. وہ اب سیٹسفائی نہیں ہونا چاہیں تو اس کا مجھے نہیں پتا, اس سے کہ وہ اپنا سٹینس چینج کرتے رہے. ای میل کے بعد آڈٹ ہوا, اگر نہیں ہوا تو کہہ دیں گے نہیں ہوا. اچھا وہ آڈٹ کس کمپنی نے کیا بتاتے چلے ہم تک چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں. دیکھیں آڈٹ کی سمری کے انٹرپریٹیشن پہ ان کو اختلاف ہے, لیکن آڈٹ ہوا ایک فرم سے, اس کی فائنل انٹرپریٹیشن پہ ان کو اعتراض ہے, بٹ دیٹ واز ڈن. اب میں اس کے بعد اور کیا ایک پارٹی میں یہی ہو سکتا ہے. آپ کا ای میل تو معاملہ ختم ہو گیا نا, بس اگر آپ نے ای میل مطالبہ کیا تھا آڈٹ کا تو کہتے ہیں ہم نے آڈٹ کرا دیا, ختم ہو گیا. نہیں, انہی نے جسٹس جو ہے اس کے بعد یہ خود آڈٹ پہ ایگری کیا. میں نے ذرا سنے تو صحیح. دیکھیں فردوس شمیم نقوی ٹی وی پہ ایک بات کرتے ہیں اور ان کی پارٹی عدالت میں دوسری بات کرتی ہے. پارٹی عدالت میں یہ کہتی ہے کہ اکبر بابر کو ستمبر 2011 میں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا. آڈٹ جس کی یہ بات کریں وہ مارچ 2013 میں ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو کاغذات جمع کراتے ہیں یہ عدالت میں, اس میں کہتے ہیں کہ یہ آڈٹ اکبر بابر کے کہنے میں ہوا ہے, جو بالکل صحیح ہے. ان کے بردر اللہ میرے گھر آئے. سوال یہ ہے کہ اس آڈٹ کی جو فائنڈنگز ہیں, اس فائنڈنگز میں تمام میرے الزامات ثابت ہوئے, اور کیا ان الزامات کے نتیجے میں کسی شخص کے خلاف کارروائی کی گئی؟ میری کوئی انٹرپریٹیشن نہیں بدلی. میں نے تو ایک سال اس آڈٹ کے بعد بھی انتظار کیا, نومبر 2014 میں کیس کیا, کیونکہ وہ جو تمام کرپٹ لوگ تھے پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس میں, وہ بدستور اپنے محکموں پہ قائم تھے, اور وہ جو لوٹ کھسوٹ کا بازار تھا, جو ہمارے ڈونیشنز آ رہی تھی جو انلیگل سورسز سے بھی تھی, وہ تمام معاملات اسی طرح. آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی LLC 6160 جو کہ انلیگل ہے, ابھی بھی کام کر رہی ہے, اس میں فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ غیر قانونی فنڈنگ ہے, آف شور کمپنی ہے. تو جب اصلاح کی طرف کوئی چلے نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو تب میں عدالت میں گیا. پٹیشن رکھی ہے, اس میں یہ کہتے ہیں 5 فورن نیشنلز ہیں, اس میں کوئی یہودی اور ہندو کا حوالہ حنیف عباسی صاحب دے رہے ہیں. سر یہ کیا اسی حوالے سے آپ نے بھی کیس داری, کون لوگ ہیں آپ اس کی میں وضاحت بھی لوں گا نا, کون ہے یہ لوگ اس وقت جن کا حوالہ دیا گیا کہ کوئی یہودی ہے, کوئی ہندو ہے, کون ہے؟ جو فورن نیشنلز ہیں, مذہب کی بات نہیں کر رہا, لیکن فورن نیشنلز انہوں نے کہہ دیا. میں بتاتا ہوں. پچھلے پروگرام میں فردوس نقوی نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے LLC رجسٹر کیا اور فنڈنگ کری اور پبلک سے لیتے ہیں. وہ امریکی قانون کے تحت تو شاید صحیح ہو, پاکستانی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. پاکستانی قانون کہتا ہے کہ ایک پاکستانی شہری انفرادی حیثیت میں سیاسی پارٹی کو پیسہ دے سکتا ہے, پاکستانی کمپنی بھی نہیں دے سکتی, پاکستانی NGO بھی نہیں دے سکتا. امریکی کمپنی تو بہت دور کی بات ہے, وہ پھر فورن ایڈڈ فورن پارٹی ڈکلیئر ہو جاتی ہے.
اب جب آپ بات کر رہے ہیں اس پارٹی کے جو فنڈز باہر سے جو $3 ملین آئے، اس میں جب آپ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو ہندو نامی شخص بھی ہیں، یہودی نامی شخص بھی ہیں، انگریز کمپنیاں بھی ہیں، غیر ملکی بھی ہیں. کیا وہ ہندو ڈوئل نیشنل ہے؟ پاکستانی بھی ہو سکتا ہے جو باہر رہتا ہو، یا وہ فورن نیشنل ہے؟ وہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں بیری شنیپس جو ہے نا وہ کوئی پاکستانی نہیں ہے، وہ ایک یہودی نژاد ایک کمپنی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور شخص بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ ایک کمپنی عمران خان کے نام سے آف شور رجسٹر ہوئی، یہ ایک بہت بڑی گراس انلیگیلٹی ہے پاکستانی قانون کے مطابق. اس کے ذریعے پیسہ جمع کیا گیا جو مزید انلیگل سورسز سے آیا، اس میں کمپنیز بھی شامل ہیں، انڈیویجول بھی شامل ہیں. وہ پیسہ یہاں لایا اور پھر وہ پیسہ یہاں چھپایا گیا. وہ اکاؤنٹس مثلا لنڈن میں لائڈز بینک کے اکاؤنٹ میں فنڈنگ ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن نومبر کی تب بھی ہوئی، عمران خان کی تصویروں کے ساتھ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے. وہ الیکشن کمیشن میں آپ نے تو انلیگیلٹی تو بہت بڑی گروس ہو گئی نا. سر 3 خطوط تو جان اچکزئی صاحب، اکبر بابر صاحب کے 3 خطوط میں نے پڑھے ہیں جو انہوں نے ایف آئی اے کو لکھے ہیں. اب یہ الزامات سچ ہیں یا جھوٹ ہیں؟ سر یہ تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو میرے خیال سے 3 ریمائنڈرز یہ منسٹر آف انٹیریئر کو دے چکے ہیں کہ آپ اس کی تحقیقات کریں. اگر اکبر بابر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو سر ثابت ہونا چاہیے. اچکزئی صاحب یہ تو آپ کی جو ادارے ہیں ان کا کام ہے، وہ کدھر ہیں اس پر؟ اچکزئی صاحب وہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف سیاست کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے آخرکار ان کے ساتھ؟ جان صاحب دیکھیے میں بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ نیب ہو، ایف پی آر ہو، ایف آئی اے ہو، انہیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ خان صاحب کے 3 سال میں جو اثاثے ہیں وہ کروڑ پتی سے ارب پتی کس طرح بن گئے، جب ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، انہوں نے کوئی لون نہیں لیا ہے، ان کے بقول فلوٹنگ فنکشنل آف شور کمپنی نہیں ہے جو ان کے ڈیویڈنڈس ہیں، سٹاکس میں ان کے ڈیویڈنڈس نہیں ہیں. تو یہ سوالات تو بنتے ہیں اور لیجٹ بنتے ہیں. اگر 3 سال میں وہ کروڑ پتی سے ارب پتی بنتے ہیں، اس کا مطلب ہے پیسے کہیں سے آئے ہیں. اگر وہ چندہ لیتے ہیں اور اس میں آف شور کمپنی بناتے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ایڈیٹڈ ہوئے ہیں، ٹیکس اس کے جمع کیے گئے ہیں، تو ان کی انویسٹیگیشن بنتی ہے. لیکن ایک ادارے کی نالائکی یا انکمپیٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سوالات کو ہش ہش کیا جائے. دیکھیے پبلک ریپرزنٹیٹیوز یا پبلک جو لیڈرز ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہیں، اور پھر ایسے شخصیت جو دوسروں کو پوچھ سکتا ہوں ان سے، آپ نے ٹیکس ریٹرن بھرا ہے کبھی؟ اچکزئی صاحب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی اے ریٹرن یا ویلتھ ٹیکس اپنا بھرا ہے کبھی؟ دیکھیے آپ نے کبھی اپنا ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ ٹیکس بھرا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں پہلے آپ سے جو سوال جواب تو دینے دے سر. جی جان صاحب دیکھیے میں تو ایک برتا ہوں، میں تو ابھی پبلک وہ نہیں ہوں، نہ ایم این اے ہوں، نہ ایم پی اے ہوں، لیکن خان صاحب ایک ایم این اے ہیں، خان صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں. میں نہیں رہا ہوں. لہٰذا یہ کہنا کہ چونکہ خان صاحب میں نے جمع کیے یا آپ نے نہیں کیے کا مطلب یہ نہیں کہ خان صاحب سر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کو کچھ کرنا چاہیے، تو جان صاحب پھر ہم کدھر جائیں؟ سر آپ حکومت میں رہ کر کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے should have done something about this، تو سر پھر آپ جب حکومتی نمائندوں کی شکایت کر رہے ہیں تو پھر عام آدمی کدھر جائے؟ وہ کیا کرے؟ مجھے ایک چیز ایکسپلین، سر میں ایک جواب نہیں آپ کنفیوژن نہ پھیلائیں. دیکھیے کنفیوژن نہ پھیلائیں. کنفیوژن یہ ہے کہ کیا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ کے اندر سے نکالا ہے کہ وہ ارب پتی ہیں، یا ان کے پاس کون سی سورس ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ خان صاحب ارب پتی بنے ہیں؟ اگر وہ اپنا ٹیکس ریٹرن کے ذریعے اربوں کا ٹیکس ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کیا ہے تو اس کو انہیں بیلنس کر کے دکھانا پڑتا ہے، ورنہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو اسی وقت ان کا جو انکم ٹیکس کا ریٹرننگ جو آفیسر ہے یا ڈائریکٹریٹ ہے وہ اس کو کیچ کر لیتی ہے. بات یہ مس ڈکلیریشن اس وقت ہوتا ہے جب چھپائی جاتی ہے ویلتھ. اگر ویلتھ ڈکلیئر کی ہے تو اس کی سورس آف ویلتھ بھی ڈکلیئر کی ہوگی. یا تو آپ یہاں یہ کلیم کریں کہ خان صاحب نے مس ڈکلیریشن کی ہے، اور اگر مس ڈکلیریشن کی ہے تو وہ ہڈن ویلتھ ہے تو وہ گناہ ہے. لیکن اگر ڈکلیئرڈ ویلتھ ہے تو خان اس کو گناہ کہاں سے ہوگا؟ خان صاحب ارب پتی آپ کہتے ہیں، وہ یہ انہوں نے سوال اٹھایا خان صاحب ارب پتی کس طرح بنے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے تو سب کے ہم سب کے ریٹرنز آر آن دا ویب سائٹ. جان صاحب یہ تھوڑا انٹرپریٹ کریں نا، یہ جو آپ کا سوال تھا کہ خان صاحب کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کروڑ پتی سے لکھ پتی سے ارب پتی کیسے، یہ آپ نے سوال پوچھا. دونوں باتیں دونوں باتیں، ایک یہ مس ڈکلیریشن آف ایسٹس ہیں جو آف شور کمپنیاں اس نے بنائی ہے وہ ڈکلیئر نہیں کی ہے، وہ فنکشننگ ہے 2015 تک، یہ
یہ نہیں انہوں نے ریٹرن فائل کیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ابھی جو 2 فلیٹ انہوں نے فرسٹ کنسٹیٹیوشن ایونیو پہ خریدے ہیں وہ کہیں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہیں اپنے ریٹرنز میں, جو ان کے پیپرز انہوں نے ایز ایم این اے جمع کیے تھے 13 میں. یہ دوسرا جو ہے مس ڈکلیریشن آف ایسٹس ہے. تیسری اہم بات یہ کہ لائف سٹائل کے بارے میں ان کا جو ہے وہ ایک بلینئر کا ہے, ان کے سورس آف انکم کسی کو نہیں معلوم. تو اگر کوئی ادارہ, یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, پاکستان میں ہر ادارے کی پرفارمنس پہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, ہر ادارہ جو ہے اس کی کمزوریاں ہو سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انہیں چھوٹ دیں کہ چونکہ اس ادارے نے آج تک سوال نہیں اٹھایا, یہ سوال آج نہیں اٹھایا جا سکتا, اس ادارے کو نہیں کہا جا سکتا. اسی ادارے سے آپ نیب کے آفیسر جو ہے GIT کے لیے پک کیے گئے ہیں, سپریم کورٹ نے کیے, تو پھر اسی ادارے کو پھر ہم یہ کہیں کہ چونکہ وہ پرفارم نہیں کر رہا لہٰذا انہوں نے نالائکی کی ہے, آپ آج تک سو رہے تھے, کیوں ابھی آپ سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. سوال اٹھانا چاہے 10 سال بعد ہو, 20 سال بعد ہو, یہ ایک پاکستانی کا رائٹ ہے, اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. اور اب سپریم کورٹ میں اس کی تلاشی ہو رہی ہے. جب ایک پرائم منسٹر اپنے 3 نسلوں کا, اپنے والد صاحب کا جو اس دنیا میں نہیں ہے, اس سے سوالات ہوتے ہیں اور وہ کبھی انکمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں, انہیں خندہ پیشانی سے جواب دیے, تو آپ کیوں ٹیکنیکل جو ہے آپ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی آپ پہ مینٹینیبلٹی کا سوال ہے, جی آپ جو ہے اکبر بابر صاحب نے سوال اٹھایا وہ 2013 کی آڈٹ رپورٹ کے اوپر. اکبر بابر صاحب کہتے ہیں کہ وہ آڈٹ ہوا تھا, اس میں وہی فائنڈنگز آئی تھی اور ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. نقوی صاحب, دیٹ از اے ویری سیریس پرابلم. دیکھیں ابھی جان رسید صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں بھی فیکٹس ہیں, لیکن اکبر بابر صاحب جو فیکٹ اٹھا رہے ہیں سر, وہ آپ نے تو ای میل دیکھا تھا نا, آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد آڈیٹر آیا, اس نے آڈٹ کیا, وہ کہتے ہیں رپورٹ میں وہی سب لکھا ہے, ایکشن کس کے خلاف ہوا اس کرپشن پہ. ایک چیز, پہلی چیز, جان اچکزئی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں سیریس ہے جھوٹ ہے, مجھے کیا پتا, نہ میں نے وہ کیس دیکھا ہے نہ کچھ, نہ یہاں میں خان صاحب کے پرسنل ٹیکس کو فائل کرنے والا ہوں. As far as the principle is concerned, وہ ہم نے کہہ دیا there is nobody above accountability in PTI. سب کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. ہم وہ پہلی جماعت ہیں جس میں ہر کور کمیٹی کے ممبر انکلوڈنگ اکبر بابر کو, جو کہ ہم سب نے جب سے ویب سائٹ بنی ہے ہم نے اپنے ٹیکس ریٹرنز اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کیے گرینڈ حیات میں, اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا انہوں نے ٹیکس انکم میں. یہ جان رسید صاحب نے بھی بتایا نا, جی گرینڈ حیات میں خریدا فلیٹ. یہ چیز جو ہے نا جی, اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں خان صاحب جو ہوگا جواب دے. پہلی چیز, اٹس رائٹ ناؤ ناٹ ان ہز پوزیشن, دیر از این ایڈوانس پیمنٹ. وہ ایڈوانس پیمنٹ انہیں ایڈوانسز میں دکھایا ہوا ہے, کس میں دکھایا ہوا ہے. وہ پراپرٹی اس وقت ڈکلیئر ہوتی ہے جب آپ کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے. ایک چیز انڈر کنسٹرکشن ہے, ٹرانسفر ہی نہیں ہوا, خان صاحب کہاں سے اپنے نام ڈکلیئر کرتے ہیں؟ آپ بھی اگر کسی کوئی پراپرٹی کے لیے ایڈوانس دیں گے تو آپ کیا دکھائیں گے؟ ایڈوانس ٹو سچ اینڈ سچ بلڈر. ایسٹ تو نہیں آپ دکھا سکتے. دوسری چیز یہ کہ میں ایک گھر میں رہتا ہوں, میرے آپ ٹیکس ریٹرن کے اندر جا کے دیکھیں KDA میں ہے, میرے والد کا بنایا ہوا گھر ہے, 3.5 لاکھ روپے اس کی قیمت تھی 1967 میں, وہ مجھے میری والدہ نے گفٹ کیا ہے. میرے پراپرٹی ٹیکس میں وہ 3.5 لاکھ روپے کا ہے. آج اس ایسٹ کی ویلیو 15 کروڑ ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ کوئی ہے کہ میں نے ویلتھ اپنی ہائٹ کی ہے, میں نے تو اسی پہ ایکوزیشن ویلیو پہ دکھائی. ایکوزیشن اصل میں نے سوال پہلے یہ پوچھا تھا نا کہ ایک ایز این آرڈنری, ایک جملہ مکمل, ایز جان اچکزئی صاحب نے اگر اپنی زندگی میں کبھی ٹیکس دیا ہوتا تو ان کو یہ پتا ہوتا کہ جب ٹیکس ریٹرن دیے جاتے ہیں اور ویل ٹیکس سٹیٹمنٹ اس کے ساتھ فائل کرنا پڑتا ہے تو دونوں چیزیں بڑے واضح ہو جاتی ہیں کہ آپ کے ڈیفرنشل ان ایسٹ کے لیے اگر انکم نہیں ہوگی تھرو سپورٹڈ, آپ وہ نہیں دکھا سکتے. یہ انہی نے کیونکہ آج تک خود ٹیکس نہیں بڑھا نہ دیا ہے, تو یہ ان کو یہ باتیں یہ جو ایڈوانس والی بات اپنی رکھوی صاحب کی, آپ نے کہا کہ ایڈوانس میں تھا کیونکہ تو اس لیے 2000, مجھے نہیں پتا, آپ کو پتہ نہیں, اندازہ آپ کہہ رہے ہیں اس پر. میں ایک پرنسپل بتا رہے ہیں, میں SOP بتا رہے ہیں جو آپ کو میرے سب کو پتا ہے. لیکن سر ایک پرنسپل اکبر بابر صاحب نے اٹھا دیا ہے, وہ آپ کی آڈٹ رپورٹ پہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آڈٹ رپورٹ میں کرپشن ہائی لائٹ ہوئی, آپ نے ایکشن کیا لیا؟ دیکھیے بات ساری ہے, اور ای میل آپ کو کیا 2011 میں وہ کہتے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہے نا کہ میری کمپنی ہے, آئی رن بزنسز, میرا انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ رپورٹس دیتا ہے, ایکسٹرنل آڈٹ جو ہے وہ اپروو نہیں کیچ کرتا ہے, انٹرنل آڈٹ نے کیچ کیا ہے. میں کیا کرتا ہوں, میں انٹرنلی اپنے میجرز لینا شروع کرتا ہوں ٹو ریکٹیفائی دوز فالٹس. ویدر آئی بروکن اے لا اور ناٹ, دیٹ از فار دا ایکسٹرنل آڈیٹر ٹو ڈیسائڈ. وین آئی بریک اے لا تو ایکسٹرنل آڈیٹر مجھے کہتا ہے کہ جی یہ, اور اس کے اوپر وہ نوٹ لکھتا ہے.
یہاں ایک انٹرنل آڈٹ کیا گیا ایک سینئر ممبر کو جس نے پارٹی چھوڑ بھی دی گئی تھی اس کے to satisfy کہ we are not afraid of accountability, we are not afraid of looking inwards and deciding کہ ہمارے ساتھ کوئی غلطیاں ہمارے سسٹم میں ہیں یا نہیں ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک پارٹی جو ہے ایک تو یہ کہ جتنے پیسے پاکستان تحریک انصاف نے ڈکلیئر کیا گیا اگست میں اور آڈٹ رپورٹ وہ کہہ رہے ہیں مارچ 2013 میں آئی. جی تو 2 سال آپ کو لگے اس ای میل کو سمجھنے میں. تقریباً 8 مہینے کا تو آڈٹ ہوا ہے, 8 یا 9 مہینے کا. اور اس کے بعد جو فائنڈنگز آئیں اس کا کیا مطلب فائنڈنگ کے لحاظ سے جو فائنڈنگز آئی ہیں وہ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, جو فائنڈنگ ہم اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں دیٹ ڈفرنٹ, دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈفرنس آف اوپینین. کسی کا نام آیا تھا کرپشن کے حوالے سے کہ فلاں بندے نے فنڈز میں خردبرد کری ہے, کوئی ایسا نام تھا؟ میں آپ کو ایک چیز دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے نا, چلیں میں ایک بریک سر لے لوں, میں بریک کے بعد آتے ہیں. نقوی صاحب ساتھ ہیں, جانا سکتے صاحب ساتھ ہیں, اور اکبر بابر صاحب ساتھ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے فنڈنگ کے معاملات کیا ہیں اور آف شور ایسٹس کے اوپر کیا معاملات ہیں؟ اب نقوی صاحب کی بات سن رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جو ٹیکسز کے حوالے سے معاملات ٹیکسیشن کے حوالے سے اٹھائے, نقوی صاحب نے جواب دیا اس بات کا, وہ بھی کلیریفیکیشن ان سے لیں گے. اہم ترین معاملات پر بات ہو رہی ہے بے نقاب میں. اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. عمران خان ہے تو اس پاکستان کے اندر آف شور کمپنیوں کا بابا آف شور, یعنی ایک نہیں ابھی 3 میں مزید ان کے شیئر نکل آئے ہیں. 4 آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں عمران خان صاحب. اس پہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے, اور پھر وہ سارا پیسہ پاکستان واپس لے کے گیا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں ہم اہم ترین معاملات پر سوال اٹھا رہے ہیں. خان صاحب کی خلاف ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے. 4 آف شور کمپنیوں کا دعویٰ نون لیگ نے کیا ہے کہ ان کے پاس ہیں. نیازی سروسز لمیٹڈ 1983 میں انکارپوریٹ ہوئی, 2015 تک ایکٹیو رہی. نون لیگ کہتی ہے مبینہ طور پر جو کمپنی خان صاحب کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں, خان صاحب نے وہ ٹیکس اپنی ڈکلیریشن میں اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن میں الیکشن لڑتے ہوئے ڈکلیئر نہیں کری ہے. ایک فلیٹ کا ذکر کر رہے ہیں جانا سکتی صاحب پروگرام میں, اور اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو الزامات ہیں اکبر بابر صاحب اس پر روشنی ڈال رہے ہیں, اور فردوس نقوی صاحب اس حوالے سے جواب دے رہے ہیں. میں تینوں مہمانوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہوئے, نقوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوال آپ کا اکبر بابر صاحب. ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اکبر بھائی, آپ نے بڑے غور سے سپریم کورٹ کی یہ پوری دیکھی ہوں گی پاناما کیس کی. یہ جو قطری خط اور یہ جو کچھ فنڈنگ کے بارے میں اتنے فلیٹ, جو 3 فلیٹس ہیں, نیلسن, نیسکول اور دو فلیگ شپ کمپنی, آپ کے خیال سے یہ جو پاناما کا ڈیفینس دیا تھا وزیر اعظم میں, اس کے بعد should he continue as وزیر اعظم جس طرح کہ سپریم کورٹ نے ڈسریگارڈ کر دیا؟ ایک سوال ان سے, اور ایک سوال جانا چکزئی صاحب سے کہ یہ جو پیٹیشنر ہیں حنیف عباسی صاحب, یہ ارب پتی کب بنے تھے اور انہی نے شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ کیا یہ لکھ پتی بھی تھے؟ عمران خان تو جو ہے ایز اے کرکٹر, ایز اے نون پرسن, پیٹیشن ڈال دیں. نہیں وہ ہم تو جو دیکھیں نہیں, پہلی چیز دیکھیں, پہلی چیز ہمیشہ گواہ کے بارے میں اور پیٹیشنر کرنے والے کے لیے اسلامی قوانین میں یہ دیکھنا بھی لازمی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی صادق اور امین ہے کہ نہیں ہے. ان کے اوپر ایفرڈین کے کیسز ہوئے ہوئے ہیں جو ٹرائل کورٹ میں ہے, جو ٹرائل کورٹ میں فیصلہ جس پر نہیں ہوا ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں ان کا چارج ہے کہ عمران خان لکھ پتی سے ارب پتی بن گئے, تو حنیف عباسی صاحب تو لکھ پتی بھی نہیں تھے جو کھرب پتی بن گئے. ان کے بارے میں کیا پہلے جواب دے دیں نا, پہلے ثابت کریں کہ انہی نے کدھر سے پیٹیشن کمایا. تو فائل کر سکتے ہیں نا نقوی صاحب. ارے بھائی, میں ان کو حق نہیں پیٹیشن پیٹیشنر فائل کرنے والے کے بھی تو بارے میں کچھ مجھے جواب دینے دیں. بات تو یہ, اچھا میں اکبر عوض صاحب کا جواب تو لے لوں. اکبر عوض صاحب یہ بھی مجھے بتاتے چلے ساتھ میں سر کہ وہ نام کون سے تھے جو اس رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے آڈٹ رپورٹ میں, جن کو آپ کہتے تھے کہ ہٹا دینا چاہیے تھا, تاکہ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے مس انٹرپریٹ کیا اس رپورٹ کو, تاکہ یہ بھی کلیریفائی ہم یہاں پر کر دیں. اکبر عوض صاحب دیکھیں مجھے ذرا تھوڑا سا وقت دے. اصل میں کا جواب دے دیجئے گا. ہی از واکنگ اے مائن فیلڈ. ابھی دیتا ہوں. مجھے صرف یہ بتائیے کہ جب 2012 میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آئین میں ترمیم کی, وہ اس میں ایک بڑی ترمیم یہ تھی کہ کوئی بھی شخص جس پہ جب تک کوئی عدالت میں الزام کرپشن کا ثابت نہ ہو جائے وہ پارٹی کا عہدہ رکھنے کے قابل ہے. اس سے پہلے جو آئین میں ہم نے بنایا تھا, جس میں میں بھی شامل تھا, حامد خان تھا, مراج محمد خان تھا, اس وقت ہم نے یہ رکھا تھا کہ پارٹی کا کوئی عہدہ وہ شخص نہیں رکھ سکتا اگر اس پہ کرپشن کا الزام ہے.
تو جب آپ نے اپنے پارٹی کے آئین کو 2012 میں چینج کر دیا کہ جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آتا وہ پارٹی کا عہدہ رکھ سکتا ہے، تو پھر آپ اخلاقیات کے اس اصول کے مطابق یہ دوسروں سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ جب الزام لگے تو آپ اپنا عہدے پہ استعفا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جب سپریم کورٹ موجود ہے، میں عدالت میں موجود نہیں تھا، نہ میں عدالت گیا، سپریم کورٹ کے ججوں کو کون روکنے والا تھا جو آپ دلائل دے رہے ہیں کہ سب کچھ ثابت ہو گیا تو وہ فیصلہ دیتے، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتے وزیر اعظم کو۔ میں تو مورلی پوچھ رہا ہوں بھائی، انہوں نے کیوں یہ فیصلہ نہیں سنایا؟ میں تو آپ سے مورلی پوچھ رہا ہوں۔ مورلی آپ کو جواب دے دیا نا، مورلی کا جواب نہیں دے رہے۔ اب میں دے رہا ہوں۔ آپ مورلی پہلے اپنا موریلٹی طے کریں، میں پھر اپنی موریلٹی پہ آتا ہوں۔ جب عمران خان نے پارٹی کے اندر کرپشن کا، جب میں نے پارٹی کے اندر الزام لگایا اور میرا الزام ثابت ہو گیا، جب پارٹی میں ٹکٹ بیچے گئے، جسٹس وجی نے ثابت کیا اور کرپٹ لوگوں کو نکالا، تو پھر عمران خان کا اس عہدے پہ رہنے کی کیا صلاحیت تھی، کیا موریلٹی تھی؟ جب عمران خان کہتا ہے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہوں اور عدالت میں جا کے کہتا ہے کہ میں آپ کو 2 سال سے، وہ کبھی سٹے آرڈر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ پاکستانی شہری کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ مجھ سے سوال پوچھے، تو اس کی موریلٹی کدھر گئی؟ موریلٹی اپنے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر اکبر بابر نے یہ فیل کیا ہے اور دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے اسی فیل کا، تو میں موریلٹی کھو بیٹھتا ہوں۔ آپ نے موریلٹی طے کرنی ہے۔ اگر آپ ہائی موریلٹی کی بات کرتے ہیں پالیٹکس میں، تو موریلٹی نہیں تھی، تبھی تو ہم نے تحریک انصاف بنائی۔ سوال کا جواب سوال۔ جہاں صاحب آپ نے یہ جو فلیٹ کے حوالے سے آپ نے فلیٹ ابھی میں بتاتا ہوں فیضان، نہیں 1 منٹ میں بتاتا ہوں۔ اچھا سر کمپلیٹ کر لیں آپ، اکبر عمر صاحب پلیز۔ میں 1 منٹ بتاتا ہوں۔ جو پارٹی کے 1 منٹ، یہ جو پارٹی کے بات کریں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کے نام میں دے سکتا ہوں۔ مثلا پارٹی کا اکاؤنٹنٹ ہے ارشد، اچھا، اس کے بینک اکاؤنٹ سے 30 لاکھ سے زیادہ صرف 1 سال کی ٹرانزیکشن نکلی انلیگل، آڈٹ رپورٹ میں ثابت ہے۔ آپ کے ٹیلی فون آپریٹر کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے، وہ موجود ہیں آج بھی، وہ آج بھی دفتر میں موجود ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کے ہنڈی کے پیسے۔ آپ نے کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کا فرق ہے۔ پیش کیا گیا جہانگیر ترین کی موجودگی میں اور کہا گیا، اور ان کو پتہ ہے ایک چیز کا۔ میں آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں، میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو سارا شوشہ تھا، یہ 2016 کے 15 کے درمیان میں ایک شخص ہے، اس کا نام تھا، وہ لندن سے آیا، اس کے پاس USB تھی۔ انہوں نے خان صاحب کو پریزنٹیشن دی کہ یہ ICIJ ایک تحقیقات کر رہی ہے، اس میں وزیر اعظم کے خلاف بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں آف شور کمپنی کے۔ وہ جب ان کو معلومات ہوئیں، اس کے بعد انہوں نے اکتوبر میں اپنی آف شور کمپنی بند کی۔ اگر وہ خود صاف ہیں تو وہ اپنی آف شور کمپنی کی 33 سال کی ٹرانزیکشن عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ بہت بڑا انکشاف آپ کر رہے ہیں اگر صاحب، آپ بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں سر۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ICIJ سے کوئی نمائندہ آیا، اس نے خان صاحب کو پہلے بتا دیا۔ جی، ICIJ کا نہیں، ایک شخص ہے جس کا نام معید ہے، اچھا، وہ لندن سے اس کو یہاں لایا گیا، اس نے یہاں پریزنٹیشنز کی، اور جب خان صاحب کو پتا چلا کہ ایک بہت بڑا سکینڈل آنے والا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ اپنا جو کارروائی کی اکتوبر 3 میں اپنی کمپنی کو بند کرایا، اور اس کے بعد جو کمپنی کی ریولیشن ان کی نیازی سروسز کی ہوئی، وہ اپارٹمنٹ ٹرانزیکشن کا وہ پیپر تھا جس میں کونے میں نیازی سروسز لکھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو کبھی کسی نے یہ راز فاش نہیں کیا۔ تو آپ عمران خان کی پہلی ٹویٹ پڑھیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آف شور کمپنی جو ہے وہ صرف پیسہ چوری اور ٹیکس ایویژن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی کمپنی کو چھپا کے کیوں رکھا؟ سر ناموں کے ساتھ سارے فیکٹس بتا رہے ہیں سر، بے نقاب کر رہے ہیں۔ نقوی صاحب اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں تو یو شوڈ چیلنج ان دی کورٹ، ڈیفیمیشن نوٹس ڈال دیں ان کے اوپر اگر یہ غلط ہے، کیونکہ نام کے ساتھ بتا رہے ہیں سر۔ یہ تو بات یا تو اس کی نفی کرے یا اس کی تائید تردید یا لیگل نوٹس بھیج دیں ان کو ابھی کہ جی آپ نے غلط بولا اور آپ کو ڈیفیم کر رہے ہیں میرے پارٹی لیڈر کو۔ جی دیکھیں، بڑا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں میرے خیال سے ہی از آلریڈی ان کورٹ، اور یہ کورٹ کے اندر جو انہوں نے چارجز لگائے ہوئے ہیں، جو کچھ ہے وہ بات ہے۔ تو مجھے یہ والا چارج نہیں ہے نا سر، یہ والا چارج نہیں ہے میرے صفان، اگر آپ مجھے بولنے دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہمارے اداروں کو کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پیسے بھیجے تھے ارشد کے اکاؤنٹ میں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ تو ارشد ابھی بھی ہے آفس میں؟ نہیں، پہلی چیز ہے، ارے صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں ایک اکبر بابر صاحب اب ذرا 2 منٹ سن لیجئے۔ یہ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں پاکستان کے اندر
جو اپنے نام سے چیک بھی نہیں کاٹ کے کسی سیاسی پارٹی کو ڈونیشن دینا چاہتے، اس سے کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر کہیں یہ ٹریس ہو گیا اور وہ کاروباری لوگ ہیں اور بزنس مین ہیں تو ان کو وکٹمائز کیا جائے گا۔ کیا یہ میرا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے کہ غلط؟ کیا کہہ رہے ہو فردوس؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کتنا بزنس مین پاکستان کا ایسا ہے جو آج ایک پولیٹیکل ڈونیشن اپنے چیک بک سے اپنا کراس اکاؤنٹ چیک کر کے پی ٹی آئی کے نام چیک ہنڈی کر کے بھیجتا ہے پیسے۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، وہ ہنڈی کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہنڈی کے ذریعے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ ایک سوال پوچھا ہے، ڈونیشن ہنڈی کے ذریعے تو کوئی نہیں لیتا۔ میں تو ایک سوال پوچھ رہا ہوں، میں ایسا سوال پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کو جواب دے رہا ہوں نا، ہنڈی کے ذریعے ڈونیشن کوئی بھیجتا ہے؟ پہلے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کو 90% آف پولیٹیکل ڈونیشن ان دس کنٹری از بے نامی۔ اچھا، یہ مسجد کے اندر جو چندہ ڈالتے ہیں لوگ، وہاں تک بھی وہ نہیں ڈالتے۔ زکوٰۃ کا پیسہ بھی جو لوگ ہیں وہ اپنی ویلتھ سے نہیں دیتے آفیشل، وہ ان آفیشل چینل کے ذریعے دی جاتی ہے۔ فردوس نقوی یہ کہہ رہا ہے کہ اس پاکستان میں ہر طرف چوری ہوتی ہے، فراڈ ہوتا ہے، کنسیلمنٹ ہوتی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، سب ہوتا ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ کرپٹ ہے۔ اچھا جان اچھا صاحب، آپ کا ہم ایکسپینس جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ، جان صاحب آپ کا جواب سر میں سننا۔ سر جان صاحب آپ نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کرائی ہے، ڈو یو نو کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کنسٹرکشن ایک فلیٹ انڈر کنسٹرکشن تھا، تو اس معاملے کو بھی کلیریفائی کرتے چلے۔ وہ کہتے ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن تھا تو ہی از ناٹ لائبل ٹو شو اٹ ان دی اسٹیٹمنٹ، وہ کیونکہ ویلتھ میں ایسے نہیں آیا کہ انڈر کنسٹرکشن تھا، یہ ایس او پی ہے، پرنسپل ہے۔ جان صاحب پہلی بات تو یہ کہ مجھے ڈائریکٹ کوشچن حنیف عباسی کا جواب پہلے دینے دیں۔ حنیف عباسی ایک سٹیزن ہے، وہ ایم این اے نہیں ہے، پبلک ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے۔ اگر ان پہ وہ الزام ہے، ہی از انوسنٹ ٹل پروون گلٹی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الزام کی بنیاد پہ وہ پٹیشن نہیں ریز کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی نقوی صاحب کی انڈیویجول یا میری انڈیویجول کوئی میٹر نہیں کرتا۔ پاکستان کی عدالت میں یہاں پہ ایک پٹیشن ڈالا گیا ہے جو عمران خان صاحب کی بینگ اے پبلک ریپرزینٹیٹیو ان کا ٹیسٹ کیس ہے، امتحان ہے پاکستان کی عدالت کے، کیا وہ ایکولی اسی کو اتنا ہی ویٹ دیں گے جتنا نواز شریف صاحب کے خلاف الزامات کو ووٹ دیا گیا؟ کیا اس کو بھی ڈیلی بنیادوں پہ سنا جائے گا؟ کیا ان کے خلاف جو ایلیگیشنز ہیں، چاہے منی لانڈرنگ کے ہیں، چاہے کنسیلمنٹ آف فیکٹ کے ہیں، چاہے لائف سٹائل کے ہیں، ان کو سیریس جو ہے اسی طرح سنا جائے گا؟ اور کیا اس پہ بھی جی آئی ٹی بنے گی؟ میں اسی نوٹ پر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا پروگرام سے وائنڈ اپ کروں گا۔ نقوی صاحب پر ادا کروں گا، فردوس نقوی صاحب کا، جان اچکزئی صاحب کا اور اکبر بابر صاحب کا جو پروگرام میں ساتھ موجود رہے۔ وائنڈ اپ کرتے ہیں، الزامات ہیں، ایک طرف سے الزامات لگ رہے تھے خان صاحب کی طرف سے، معاملہ کورٹ میں گیا، فیصلہ آیا۔ اب ادھر سے الزامات لگ رہے ہیں خان صاحب پر، معاملہ کورٹ میں گیا، دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ پارٹیز دونوں آپ نے سنی ہے، اس وقت کیا کہتی ہیں۔ فیڈ بیک فیس بک، ای میل اور ٹویٹر پر دیکھتے رہیے گا آپ کا۔